بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 86 سے 90۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں منافقین کے مالی اور گھریلو حالات کا تذکرہ فرمایا کہ مدینہ کے اندر جو منافقین ہوا کرتے تھے وہ دولت مند تھے اور ان کے گھرانے بھی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بعض مسلمان ان سے مرعوب ہوتے تھے، کیونکہ محلے میں یا گلیوں میں معاشرے میں ایسا گھر جس گھر والے مالدار ہیں یا بڑا گھرانہ ہے، بڑا خاندان ہے، ان کے گھر میں زیادہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں یا کم افراد والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کا کیا ہوا کام ان کے لیے ماننا مجبوری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دولت اور ان کے خاندان کو مت دیکھو، ان کی دولت نے ان کو برباد کیا ہوا ہے۔ دولت اللہ کی نعمت ضرور ہے، لیکن اگر وہ نعمت آپ کو آپ کے اخلاق، آپ کے ایمان، آپ کے کردار کو اچھا نہیں بنا سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس دولت کا کیا فائدہ؟ اللہ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد اللہ کے فرما بردار بننا چاہیے، لیکن دولت ملنے کے بعد اس میں گھمنڈ، اس میں تکبر، اس میں ریاکاری اور بخیلی، یہ ایسی چیزیں اگر شامل ہو جائیں تو پھر دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ کی نعمت حاصل کر کے آدمی اللہ کا فرما بردار بنے، نیک بنے تو اچھی بات ہے، لیکن اولاد جیسے نعمت حاصل ہو جانے کے بعد اگر اس اولاد کا استعمال وہ غلط کاموں کے لیے کر رہا ہو، اس سے گھمنڈ کرتا ہو، اس کے ذریعے تکبر کر رہا ہو، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا یا اولاد کے لیے وہ خود صحیح آئیڈیل نہیں بنتا، تو
تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر پھر یہ اشارہ کر دیا کہ اولاد ہوتے ہوئے بھی اگر آدمی صحیح راہ پر نہ ہو، کیونکہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت ملنے کے بعد بھی نعمت دینے والے کی یہ فرما برداری نہ کرے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی دولت اور اولاد دونوں کو بھی دنیا میں عذاب کا ذریعہ اور اس کا سبب بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی سورہ نازل کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، اللہ پر صحیح طرح سے ایمان لاؤ، اور جب رسول تمہیں کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے دعوت دیں تو تم ان کے ساتھ جاؤ اور جنگ کرو، کفار کا مقابلہ کرو، کیونکہ کفار تو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کی تم حفاظت کرو۔ استاذنک اولو الطول منہم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے دولت مند لوگ آ کر آپ سے اجازت مانگتے ہیں بہانہ بنا کر، اور کہتے ہیں وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ جو لوگ معذور ہیں، جنگ میں نہیں جا سکتے، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور اسی طرح سے بیمار لوگ ہیں، تو وہ جنگ میں نہیں آئیں گے، تو ان کا جنگ میں نہ آنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ان کی مجبوری ہے۔ عورت کو جنگ میں جانا نہیں ہے، اسی طرح سے بوڑھا آدمی جنگ نہیں کر سکتا، معذور ہے اسلام کی نظر میں، بچہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی معذور ہے، اور کوئی بیمار ہو تو وہ بھی معذور ہے۔ تو جب بچے، عورتیں، بوڑھے یہ سب جب شہر میں رہ سکتے ہیں، تو یہ منافقین جو اچھے خاصے ہوتے تھے نبی سے آ کر کہتے تھے کہ جیسے یہ لوگ رکے ہوئے ہیں ایسے ہمیں بھی رکنے کی اجازت دیجیے، جیسے یہ جنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں ایسے ہمیں بھی معذور سمجھ لیجئے اور ہمیں شہر میں رہنے کی اجازت دیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ وہ عورتوں کے ساتھ رہ جائیں۔ خوالف خالیفتن کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ عورتیں جو پیچھے رہ گئی، جو عورتیں شہروں میں رہ جاتی ہیں، جنگوں میں نہیں نکل سکتی، وہ تو ان کی نسوانیت کی بنا پر ہیں کہ اللہ نے ان کو عورت بنایا ہے، وہ عورت ہے، اس لیے ان کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو انہیں رکھ دیا گیا۔ تو رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ لوگ تو اچھے خاصے مرد ہیں، ان کے پاس تو قوت ہے، بھلا ان کی کیا مجبوری ہے؟ اللہ نے کہا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ لوگ راضی ہوئے اس بات سے کہ وہ عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، یعنی ان کی طرح اپنے گھروں میں رہ جائیں، جنگوں میں نہ نکلیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دیے گئے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا گناہ کرتے کرتے ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ، مسلسل سے جب گناہ کرتے جائیں گے تو ان گناہوں کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ، ایسے جیسے جیسے گناہ کرتا ہے ویسے ویسے دل پر کالے دھبے
پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو تقریباً پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل کالا ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ یہ آدمی بہت زیادہ گناہ کرنے لگے، گناہ کا عادی ہو جائے تو پھر اس آدمی سے سدھرنے کی جلدی امید نہیں ہوتی۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، گناہ انہوں نے اتنا کیا ہوا ہے، جرائم اتنے ہیں ان کے، یہ کون سے وقت میں کون سا قدم اٹھاتے ہیں انہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اگر مدینہ کے لوگ شکست کھا جاتے ہیں، انہیں شکست ہو جاتی ہے، تو کیا انہیں نہیں پتہ ہے کہ وہ رومی، وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ پورا مدینہ مسلمانوں کا ہے، اگر مدینے والوں کو شکست ہوئی تو پورا مدینہ برباد ہوگا، اور اس بربادی میں یہ بھی شریک رہیں گے، ان کی بربادی آئے گی، انہیں کہاں سکون ملنے والا ہے، ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اگر مدینہ کے لوگ فتح حاصل کر کے واپس آتے ہیں، ان کی قوت باقی رہتی ہے، ان کی شان باقی رہتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی شان باقی رہ جائے گی، ان کی بھی عزت رہے گی، کیونکہ مدینہ کی حکومت کی وجہ سے یہ عزت دار ہیں۔ ورنہ اگر مدینے والوں کی حکومت نہ ہو، مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، مدینہ میں وہ رومیوں کی حکومت بن جائے، تو رومی ان عربوں کو عرب سمجھ کر کبھی بھی انہیں برداشت نہ کریں اور ہمیشہ ان کو پریشان کرتے رہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی ہے یہ کب کہاں کس کی مخالفت کرنا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کو جنگ میں بلایا جا رہا ہے اور یہ جنگ میں نہیں چل کر یہ گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم آنے سے معذور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں، نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے رہ جاؤ، تم معذور ہے نا، ٹھیک ہے مدینہ میں رہ جاؤ۔ بھلا نبی کو پتا تھا کہ یہ منافقین ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر نبی نے کیوں اجازت دی؟ کیونکہ جو آدمی یہیں پر اتنا جھوٹا ہو، جنگ کو جانے سے پہلے ہی اس کا ذہن ایسا بنا ہوا ہو، یہ آدمی جب جنگ کے میدان میں آئے گا اور وہاں بھی اس کی خواہش ہوگی کہ مسلمان برباد ہوں، تو بھلا وہاں جا کر یہ تو گڑبڑ ہی پیدا کرے گا، یہ وہاں جنگ کے میدان میں بھی مسلمانوں کو دھوکا دے گا، تو بہتر یہ کہ یہ جنگ میں آئے ہی نہ، یہ گھروں میں رہ جائے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، واللہ تبارک و تعالی منافقین کے مقابلے میں مومنین کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جہاد کرتے ہیں اپنے اموال اور اپنے نفس کے ذریعے، یعنی جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اسلام کے لیے مال قربان کرنے کا، مال قربان کرتے ہیں، جہاں جان کی ضرورت پڑتی ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، انہی کے لیے خیر ہے، انہی کے لیے برکت ہے، دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں انہی کے لیے ہیں، دنیا کی خیر اور برکتیں بھی ان کے لیے اور آخرت بھی ان کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ حقیقت میں جب جنگ کرنا ہوتا ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے، سامنے والے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تو پھر مومن اسلام کی حفاظت کے لیے ان سے مقابلہ کرتا ہے۔ اب اس مقابلے کے لیے انہیں اپنا مال قربان کرنے کی، مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ اس مقابلے میں اسے ڈر لگتا ہے کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کہا پھر بھی تیار ہے، پھر بھی تیار ہے، میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے اسلام کو رسوا ہوتے ہم نہیں دیکھیں گے، اسلام کو رسوا ہوتے ہم نہیں دیکھیں گے۔
جو اسلام کو مٹانا چاہے گا ہم اس کا مقابلہ برابر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مومنین ہی اصل کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اب جو مومنین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے جو وعدہ فرمایا ہے، اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں مومنین کے لیے کئی جگہوں پر اس طرح کی آیتیں خوشخبری کے طور پر، بشارت کے طور پر نازل کی گئی ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ باغات کہاں ہیں؟ یہ جنت میں، جنت کے اندر جنت ہے۔ جنت مانے خود ایک باغ ہوتا ہے، اور جنات کئی باغ، کئی جنتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایسی کشادہ جگہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام سے وہ راضی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ہی وعدہ نہیں کیا، بلکہ جنت میں بھی کئی باغات اور کئی نعمتوں کا وعدہ فرمایا، جس میں ایک مومن قیام فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومن اور منافق کے درمیان فرق بتا دیا کہ منافق ہمیشہ اسلام کی خاطر، اسلام کی حفاظت کے لیے اگر لڑنے کی ضرورت پڑے، مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ پیچھے بھاگے گا، حالانکہ لوگوں کو دکھائی دے گا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن جہاں پر جنگ کی ضرورت پڑے گی اور جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی وہاں اس کی پہچان ہو جائے گی۔ اور مومن کبھی ایسی چیزوں میں بخیلی نہیں کرتا۔ یہ پیغام ہم مومنین کے لیے بھی ہے کہ اگر اپنی زندگی میں دین کی خدمت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں بھی اپنے مال اور جان کی قربانی کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔